بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مصدر سے جو افعال مشتق ہوتے ہیں ان کے 35 ابواب ہیں، جن میں سے 6 ثلاثی مجرد کے ہم نے پڑھے۔ ان میں سے پہلے 3 باب ضرب یضرب، قاتل یقتل یعنی ناصر ینصر، علم یعلم یعنی سمع یسمع، دائم الابواب یعنی اصول الابواب ہیں، جبکہ باقی 3 ابواب فتح یفتح، کرم یکرم اور حسب یحسب دائم الابواب میں شامل نہیں ہیں، جس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان 3 ابواب کی عین کلمے کی حرکت ماضی اور مضارع میں ایک جیسی ہے، مختلف نہیں ہے۔ پھر فتح یفتح کے دائم الابواب میں شامل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ حرف حلقی کے بغیر نہیں آتا، یعنی عین یا لام کلمے میں حرف حلقی کا محتاج ہوتا ہے، جبکہ کارما یکرمو کی دوسری وجہ دائم الابواب میں شامل نہ ہونے کی یہ ہے کہ یہ صرف طبیعت اور صفت کے معنی میں ہی استعمال ہوتا ہے، دوسرے معنی میں استعمال نہیں ہوتا۔ اور حاسبہ یحسبو کی دائم الابواب میں شامل نہ ہونے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ قلیل الاستعمال ہے، یوں یہ 3 ابواب دائم الابواب میں شامل نہیں ہیں۔ پھر راکن یرکن، ابا یابا، بکا یبکا، فنا یفنا اور کلا یکلا کی مثالیں لا کر اعتراض کیا گیا کہ آپ نے جو کہا کہ فتح یفتح حرف حلقی کے بغیر نہیں آتا، تو دیکھیں یہ 5 مثالیں فتح یفتح ہی کی ہیں، جن میں عین یا لام کلمے میں حرف حلقی نہیں ہے، لہٰذا آپ کا اس بات کو دلیل بنانا کہ فتح یفتح حرف حلقی کے بغیر نہیں آتا اس لیے دائم الابواب میں شامل نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا کہ راکن یرکن لغات متداخلہ سے ہے، یعنی 2 ابواب سے مل کر بنایا گیا ہے، اس طرح کہ راکن ناصر ینصر کی فعل ماضی ہے اور یرکن سمع یسمع کا فعل مضارع ہے۔ بذات ہی راکن یرکن فتح یفتح نہیں ہے، بلکہ یہ اس کے وزن پر ہے، وہ بھی اس طرح کے 2 ابواب سے مل کر بنا ہے۔ اور ابا یا ابا یہ شاذ ہے، یعنی بہت ہی کم استعمال ہوتا ہے۔ اور بکا یبکا، فنا یفنا، قلا یکلا یہ اصل میں باقیہ یبکا، فانیہ یفنا اور قالیہ یکلا تھے۔ بنی طے قبیلے نے ان کے ماضی میں عین کلمے کا جو کسرہ تھا اسے فتح سے بدل دیا اپنی آسانی کے لیے، جبھی یہ فتح یفتح کے وزن پر آئے ہیں، لہٰذا ان سے بھی اعتراض کرنا درست نہیں۔ مزید یہ کہ ثلاثی مجرد کے 2 ابواب اور بھی آتے ہیں جو شاذ ہیں، اور اتنے شاذ ہیں کہ ثلاثی مجرد کی گنتی میں بھی نہیں آتے، اور وہ 2 ابواب یہ ہے فاعل یفعل اور فاضل یفضل۔ 12 ابواب ثلاثی مزید فی کے ہیں، 1 باب رباعی مجرد کا ہے، 3 باب رباعی مزید فی کے ہیں، اور باقی ابواب جو ہیں وہ ملحقات کے ہیں، یعنی ملحق برباعی مجرد، ملحق برباعی مزید فی۔ تو آئیے انہیں کتاب سے پڑھتے ہیں، عبارت اور ترجمہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ وفتح یفتح لا يدخل، اور فتح یفتح داخل نہیں ہے فی الدعائم دائم الابواب میں، لانعدام اختلاف الحرکات، حرکات کے اختلاف کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ انعدام کا مطلب ہے نہ ہونا۔ وانعدام مجیئہ، اور اس کے یعنی فتح یفتح کے مجیئہ کی ہی ضمیر کا مرجع فتح یفتح ہے، اور اس کے یعنی فتح یفتح کے نہ آنے کی وجہ سے۔ انعدام کا مطلب ہے نہ، اور مجیء کا مطلب ہے آنا، تو جب یہ دونوں ملے تو بن جائے گا نہ آنا۔
و انعدامی مجیئی، اور اس کے یعنی فتح یفتح کے نہ آنے کی وجہ سے، بغیر حرف الحلقی، حرف حلقی کے بغیر، یعنی فتح یفتح دائم الابواب میں شامل نہیں ہے کہ اس کی ماضی اور مضارع کی عین کلمے کی حرکت مختلف نہیں ہے، اور یہ حرف حلقی کے بغیر بھی نہیں آتا۔ وَأَمَّا رَكَنَ يَرْكَنُ وَأَبَا يَأْبَى، اور بہرحال رَكَنَ يَرْكَنُ اور ابا یأبا فَمِنَ اللغات المتداخلة، تو یہ لغات متداخلہ سے ہے، والشواذ، اور شاذ ہے، یعنی راکانہ یرکانو لغات متداخلہ سے ہے اور ابا ابا شاذ ہے۔ وَأَمَّا بَقَا يَبْقَا وَفَنَا يَفْنَا وَقَلَا يَقْلَا، اور بہرحال بقا یبقا، فنا یفنا اور قلا یقلا، فلغات بنی طی، تو یہ بنی طے کی لغات ہیں، قد فروا من الکسرۃ الی الفتحۃ، وہ یعنی بنی طے گئے، فرو کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے بھاگنا، لیکن یہاں میں ترجمہ کر رہا ہوں جانے کا، وہ گئے کسرہ سے فتح کی طرف، بنی طے گئے کسرہ سے فتح کی طرف، یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بقا یبقا جو ہے، بقا باقیہ ہے، فنا فانیہ ہے، اور قلا قالیہ ہے، تو ماضی میں جو عین کلمے کے نیچے کسرہ تھا اس کسرہ سے یہ فتح کی طرف چلے گئے۔ وَكَرُمَ يَكْرُمُ لَا يَدْخُلُ، اور کارما یکرم داخل نہیں ہے، فی الدعائم، دعائم الابواب میں، لِأَنَّهُ، کیونکہ وہ ضمیر کا مرجع کارما یکرم ہے، کیونکہ وہ یعنی کارما یکرم لا یجیء نہیں آتا، الا من الطبائع والنعوت، مگر طبیعت سے اور صفت سے، وحاسب یحسب، اور حاسب یحسب لا يدخل داخل نہیں ہے، فی الدعائم، دعائم الابواب میں، لقلتہ اپنی قلت کی وجہ سے، اپنی قلت کی وجہ سے مطلب قلت استعمال کی وجہ سے۔ وقد جاء فاعل یفعل، اور آیا ہے فاعل یفعل، یہاں سے ثلاثی مجرد کا ایک اور باب بتا رہے ہیں کہ فاعل یفعل آیا ہے، علی لغت من قال کتا تکادو، اس شخص کی لغت پر جس نے کتا تکادو کہا۔ فاعل یفعل سے ثلاثی مجرد کے باب کے بارے میں بتلایا، اور پھر اس کی دلیل کے طور پر انہوں نے آگے مثال بیان کی کتا تکادو سے، کہ بھئی آپ نے فاعل یفعل کا جو وزن بنا دیا ہے اور بتا دیا کہ بھئی یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، تو اس کی کوئی دلیل بھی ہے یا ایسے ہی؟ تو بتا رہے ہیں کہ اس کی دلیل ہے، یہ وزن اس شخص کی لغت پر آیا ہے جس نے کتا تکادو استعمال کیا ہے، کہ کتا جو ہے یہ فعل ماضی کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور اصل میں یہ کاودتا ہے، جب آپ اس کی ماضی کا پہلا صیغہ پڑھتے ہیں تو وہ بنتا ہے کاودا بر وزن فاعلا، اور تکادو یہ فعل مضارع کا واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، جب آپ اس کی اصل نکالتے ہیں تو وہ بنتی ہے تقودو، اور فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب میں جاتے ہیں تو وہ بنتی ہے یکودو۔ تو کتا تکادو جو ہے ماضی اور مضارع کے جو پہلے صیغوں میں جب یہ جاتے ہیں تو یہ بن جاتے ہیں کاودا یکودو بر وزن فاعلا یفعلو، تو کتا تکادو کو بطور دلیل پیش کیا ہے۔ اور اس کا جو معنی ہے کتا تکادو، اس کا معنی ہے کسی کام کو کرنے کے قریب ہونا، یعنی کوئی بھی کام کرتے کرتے رہ جانا، اتنا قریب ہو جانا، یہ اس کا معنی ہے۔ وَهِيَ شَاذَّةٌ، اور یہ شاذ ہے، یعنی کتا تکادو فاعل یفعل جو ہے یہ شاذ ہے، کا فاضلہ یفضلو، فاضلہ یفضلو کی طرح۔ اب یہ کہہ رہے ہیں، یہاں سے بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی فاعل یفعل ثلاثی مجرد کا باب ہے مگر یہ ہے شاذ، تو پھر سوال ہو گیا ایک طرح سے کہ بھئی اول تو یہ ثلاثی مجرد کا باب ہے، یہ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو پھر انہوں نے کتا تکادو سے بتایا، پھر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ شاذ ہے، جنہوں نے فاعل یفعل کا وزن بتایا انہوں نے یہ بھی ساتھ میں بتا دیا کہ یہ ہے شاذ،
تو پھر سوال ہو گیا کہ بھی شاذ کیسے ہے، ثلاثی مجرد کا کوئی اور باب ہے جو شاذ ہو؟ تو انہوں نے بتایا جی ہاں، اس کا ایک اور باب بھی آتا ہے، فاضلہ یفضلو۔ جس طرح فاضلہ یفضلو شاذ ہے، اسی طرح یہ بھی شاذ ہے۔ فاضلہ یفضلو کا معنی اعلیٰ مرتبے والا ہونا، یا زائد ہونا، یا احسان اور کرم کرنے میں فوقیت رکھنا، یہ 3-4 اس کے معنی ہیں۔ وَدِمْتَ تَدُومُ، یہ فاضلہ یفضلو کی انہوں نے مثال بیان کی ہے۔ اور دمتا تدوم جو ہے یہ اصل میں دویمتا ہے، جب اس کی ماضی میں آپ جائیں گے تو داویمہ بنے گا بروزن فاضلہ، اور تدوم جو ہے یہ جب آپ اس کو اصل بنائیں گے تو تدوم ہوگا، اور جب فعل مضارع کے صیغہ واحد مذکر غائب میں جائیں گے تو یدوم بنے گا بروزن یفضلو۔ تو دمتا تدوم بھی فاضلہ یفضلو کے دلیل کے طور پر آیا ہے۔ وَإِثْنَا عَشَرَ لِمُنْشَعِبَةِ الثُّلَاثِيِّ، اور 12، یہاں سے 12 ابواب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ پیچھے جو ہم نے 35 ابواب آپ کو بتائے تھے کہ مصدر سے جو افعال مشتق ہوتے ہیں وہ 35 باب ہیں، ان میں سے 6 باب ثلاثی مجرد کے بتا دیے، اس میں بھی پھر 2 باب مزید اضافے کے ساتھ بتا دیے جو کہ شاذ ہیں، فاعل یفعل اور فاضلہ یفضل۔ اس کے بعد بتا رہے ہیں کہ 12 ابواب وَإِثْنَا عَشَرَ، اور 12 ابواب لِمُنْشَعِبَةِ الثُّلَاثِيِّ، ثلاثی مزید فی کے ہیں۔ منشعبہ کا مطلب ہے بکھرنا، پھیلنا، شاخ در شاخ ہونا۔ تو ثلاثی، اچھا اس کا جب آپ لفظی ترجمہ کریں گے تو لفظی ترجمہ بنے گا اور 12 ابواب ثلاثی کے پھیلنے کے ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے پھیلنے کے ہیں۔ اور ثلاثی مجرد کیسے پھیلے گا؟ وہ اس طرح پھیلے گا جب وہ ثلاثی مجرد سے مزید فی ہوگا، تو اس لیے منشعبہ کا معنی ہو گیا مزید فی۔ وَإِثْنَا عَشَرَ، اور 12 ابواب لِمُنْشَعِبَةِ الثُّلَاثِيِّ، ثلاثی مزید فی کے ہیں۔ نحو اکرم اکرامن، اکرما فعل ماضی کا صیغہ ہے اور اکرامن اسی کا مصدر ہے۔ اکرما کا معنی ہے عزت کرنا۔ وقطع، اور قطع یہ باب تفعیل کا فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا معنی ہے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، زور سے کاٹنا۔ وقاتل یہ باب مفاعلہ کی ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے لڑنا، جنگ کرنا۔ وتفضل یہ باب تفعول کی فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے معزز ہونا، عزت والا ہونا۔ وتضارب یہ باب تفاعل کی فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے مخالف ہونا یا ایک دوسرے سے لڑنا۔ وانصرف، اور یہ باب انفعال کی فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے پھرنا، پلٹنا۔ واحتقر، اور یہ باب افتعال کی ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے حقیر جاننا یا کمتر سمجھنا۔ واستخرج، اور یہ باب استفعال کی فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے نکالنا۔ واخشوشن، اور یہ باب اخشیشان کی فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے سخت کھردرا ہونا۔ واجلوز، یہ باب افعال کی ماضی کا صیغہ ہے۔ واحمار، اور یہ باب افعلال کی ماضی کا صیغہ ہے یعنی احمیرار، اس کا مطلب ہے آہستہ آہستہ سرخ ہونا۔ واحمر، اور یہ باب احمرار یعنی افعلال کی ماضی کا صیغہ ہے۔ پہلے والا افعلال یا کے ساتھ ہے اور یہ بغیر یا کے افعلال کی ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے سرخ ہونا۔ اصلہما، ان دونوں کی اصل احماررا و احمررا، احماررا اور احمررا ہے۔ فادغما، تو ادغام کر دیا گیا دونوں کا، ادغام کا مطلب ہے ملانا، تو ملا دیا گیا دونوں کو للجنسیتی، ہم جنس ہونے کی وجہ سے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ احماررا کے آخر میں جو 2 را تھے دونوں ہم جنس تھے، اس لیے دونوں کا ادغام کر کے دونوں کو ملا کے احماررا کر دیا گیا، اسی طرح احمررا کے اندر کیا گیا۔ وَيَدُلُّ عَلَيْهِ ارعوا، اور دلالت کرتا ہے اس پر یعنی احمرہ پر ارعوا۔ یہاں سے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو احمرہ ہے یہ باب افعلہ سے ہے، اور اس کا جو آخر میں حرف ہوتا ہے وہ مشدد ہوتا ہے، یعنی 2 لام آتے ہیں
اور یہ مشدد ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہی مشدد ہوگا۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوگا کہ دو ہم جنس حروف آخر میں آئیں گے، وہاں ادغام کا قاعدہ بھی ہو رہا ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ ناقص یا کوئی اور قاعدہ بھی لگ رہا ہوگا، تو پھر وہاں اگر دوسرے قاعدے کو ترجیح دینی ہوئی تو پھر دوسرے قاعدے کو ترجیح دی جائے گی، ادغام نہیں کیا جائے گا۔ جیسے ارعوا، یہ تھا ارعوا، یعنی آخر میں دو واو تھے، ادغام کا قاعدہ بھی لگ رہا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ ناقص کا قاعدہ بھی لگ رہا تھا، اس طرح کہ دوسری واو کو یا سے بدلنا اور یا کو پھر الف سے بدلنا، تو انہوں نے ناقص کے قاعدے کو ترجیح دی اور ارعوا کر دیا، بجائے ارعوا کرنے کے ارعوا کر دیا، اور ساتھ میں بتا رہے ہیں کہ یہ بھی باب افعلہ سے ہے، مگر ضروری نہیں کہ اس میں ادغام کیا جائے۔ ادغام اگر کوئی اور قاعدہ نہ لگ رہا ہو جب تو ادغام کیا جائے گا، لیکن اگر کوئی اور قاعدہ لگ رہا ہو تو پھر اسے ترجیح دی جائے گی۔ وَهُوَ مِن باب افعلہ، اور وہ یعنی ارعوا یہ باب افعلہ سے ہے، مگر اس میں ادغام نہیں کیا گیا کیونکہ اس کے اندر تعلیل ہوئی ہے۔ ولا یدغم، اور اس میں ادغام نہیں کیا گیا، لانعدام الجنسیتی، ہم جنس حروف کے نہ ہونے کی وجہ سے۔ اور وہ ہم جنس حروف کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہم جنس حروف تو تھے، مگر ناقص کے قاعدے کی وجہ سے دوسری واو یا سے بدل گئی، تو اب واو اور یا یہ دونوں ہم جنس نہ رہے، جس کی وجہ سے ادغام نہیں کیا گیا۔ وواحد للرباعی، اور ان 35 ابواب میں سے ایک باب رباعی مجرد کا ہے، نحو جیسے دحرجہ، یہ دحرجۃ فعللۃ کی فعل ماضی کا صیغہ ہے جس کا مطلب ہے لڑکانا۔ وثلاثۃ لمنشعبۃ الرباعی، اور 3 ابواب رباعی مزید فی کے ہیں، منشعبہ معنی مزید فی۔ نحو جیسے احرنجما، اس کا معنی ہے اکٹھا ہونا، واقشعر، رونگٹے کھڑے ہونا، وتدحرجا، اس کا معنی ہے لڑھکنا، وستۃ لملحق دحرجہ، اور 6 ابواب ملحق بدحرجہ کے ہیں۔ نحو جیسے شمللا، اس کا مطلب ہے چست ہونا، وحوکلا، وبیطرا، جانوروں کا علاج کرنا، وجہورا، جرت مند ہونا، وقلسا، وقلنسا، ٹوپی پہنانا، وخمسۃ لملحق تدحرجہ، اور 5 ابواب ملحق بتدحرجہ کے ہیں۔ نحو جیسے تجلببا، چادر پہنانا، وتجوربا، جراب پہنانا، وتشیطنا، اور شیطان ہونا، وترہوکا، اور جھومتے ہوئے چلنا، وتمسکنا، اور مسکین ہونا، واسنان لملحق احرنجما، اور 2 ابواب ملحق باحرنجما کے ہیں۔ نحو جیسے اقعنصص، سینہ و گردن نکال کر چلنا، واسلنقا، پشت کے بل سونا، ومصداق الالحاق، اور اس الحاق کا مصداق یعنی الحاق کا پایا جانا، اتحاد المصدرین، 2 مصدروں کا متحد ہونا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ الحاق وہاں پایا جاتا ہے کہ جہاں 2 فعلوں کے ساتھ ساتھ ان کے مصدر بھی ایک جیسے ہو جائیں، اور مصدر میں اور فعلوں میں معنی میں بھی کوئی تبدیلی نہ آئے۔ الحاق کی ایک الگ بحث ہے، انشاءاللہ اسے ہم اس کے اپنے مقام میں پڑھیں گے۔